الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش حضرات علماء کرام
محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 13 اکتوبر 1991 ہم یہاں سرگودا پنجاب پاکستان میں سیرت سید البشر کے عنوان سے ترتیب دیے جانے والے 2 روزہ پروگرام کی آخری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں پچھلے دنوں جب بیرونی سفر سے واپس ملتان پہنچا ہوں تو یہاں کے احباب میرے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے اصرار فرمایا کہ سرگودا کے لیے میں حاضری دوں۔ چنانچہ آج کی تاریخ ہماری تدبیر میں تجویز ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تقدیر نے بھی اسے طے کر لیا اور آج محض اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم یہاں قرآن و سنت کو بیان کرنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے عزم کے ساتھ جمع۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، طبیعت میری کچھ اچھی نہیں ہے، میرے اصرار پر مجھے بہت جلد وقت دے دیا گیا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار۔ کتاب اللہ سے جو حصہ میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، پہلی آیت کریمہ میں تو اللہ نے اپنے اس احسان عظیم کی یاد دہانی کرائی جو سید ولد آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اس نے فرمایا، کائنات انسانی بالخصوص اہل ایمان پر ارشاد ہوا کہ امیین کو ہم نے ایسا معلم عطا کیا ان پڑھوں کو ہم نے ایسا استاد مرحمت فرمایا کہ جس کے حسن تعلیم و تربیت نے ان کی جہالت کو علم سے، ضلالت کو ہدایت سے، شقاوت کو سعادت سے، رذالت کو شرافت سے، خیانت کو امانت سے بدل کر حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا۔ جس کے حسن تعلیم و تربیت نے بکھرے ہوئے کو جوڑا، ٹوٹے ہوئے کو ملایا، ذروں کو آفتاب بنایا اور تنکوں کو شہتیر بنایا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ویرانہ میں ایک درخت کے نیچے اشکبار پائے گئے. پوچھا گیا امیر مومنین خیریت تو ہے؟ آپ کی وجہ جریہ سمجھ میں نہیں آئی. کہیں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوگی؟ کسی محاذ سے کوئی تکلیف دہ خبر تو نہیں آ گئی؟ آپ روتے کیوں؟ فرمایا نہیں، الحمدللہ کسی محاذ سے کوئی تکلیف دہ خبر نہیں آئی اور نہ مسلمان شکست سے دوچار ہوئے. اصل میں میرے رونے کی وجہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ پس منظر میں جانتا ہوں. مجھے میرا ماضی یاد آ گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی. سنت اللہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں سے قیادت کا کام لیتا ہے ان سے بکریاں چروائی جاتی ہیں. پہلے انبیاء اور رسول کی آپ سیرتوں کا جب مطالعہ کریں گے تو کسی پیغمبر کو آپ گائے یا بھینس کے ریوڑ چراتا ہوا نہیں پائیں گے. بکریوں کا ریوڑ چروایا گیا. ہمارے قائد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں. اس لیے کہ بکری طبعاً شوخ جانور ہے اپنے مزاج میں اور اپنے ذوق میں. اور انسان سب سے زیادہ شوخ جانور ہے. کہیں آپ گھبراتے نہیں گے؟ بنے ہوئے کو دیکھا نا آپ نے؟ کبھی بگڑے ہوئے کو بھی دیکھا؟ آپ تو بنے بنائے ہیں نا ماشاءاللہ. ابن آدم بڑی عجیب شے ہے. یہ بن جائے تو روح الامین کو بھی کراس کر جاتا ہے. عظمت میں جبرائیل امین سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور بگڑ جائے تو مسٹر ابلیس بھی اس کے آگے جونیئر ہے. وہ بھی اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے. یورپ نے اسے سوشل اینیمل کہا اور اسلامک ڈکشنری میں اس کو حیوان ناطق کہا. بولنے والا باشعور حیوان. اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چروائی کہ تم نے بہت بڑے شوخ جانور کی قیادت کرنی ہے، ان کا ریوڑ سنبھالنا ہے، پہلے ذرا ان کی شوخیاں برداشت کرنے کی ریہرسل کر لو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریوں کا ریوڑ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا اور کہتا بکریاں تو تم سنبھال نہیں سکتے، زندگی کس طرح گزارو گے؟ یہ میرا ماضی تھا. آج میں اپنے حال کو دیکھتا ہوں
تو سوچتا ہوں عمر تو وہی ہے جو بکریاں بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. وہ کون ہے کہ جس کی نگاہ کرم نے تجھے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ تو خط لکھے تو دریا بھی اطاعت کرتے. وہ کون ہے کہ جس کی تعلیم و تربیت نے تجھے آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ تو پیغام دے تو ہوائیں بھی غلامی کرتی. تو کانپتی ہوئی زمین کو ٹھوکر لگائے تو وہ پرسکون ہو جاتی ہے. عزیز دوستو، امیین کو معلم ملا، ان پڑھوں کو استاد ملا. قرآن کریم نے اس کے مکتب کے 3 شعبے بیان فرمائے: تلاوت آیات، تتلو علیہ، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت. یہ وہی 3 شعبے ہیں جو سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ التسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اپنی دعا میں ذکر کیے تھے، جن کا تذکرہ دعائے خلیل میں بھی ہے. یہی 3 شعبے ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب حکمت. فرق یہ ہے کہ خلیل کی دعا میں تزکیہ بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے، اور اللہ کی عطا میں تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں. فما ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذا مقصودی. اور ہمارے رب ہم نے رسول کا عالم مرکز سے تعمیر کر دیا، تعلیم مرکز سے ہم نے بنا دیا. اب اسے آباد کرنے والا، اس مرکز کا استاد بن کر آنے والا، بس تو کرم کر وہ بھی میری اولاد میں سے بھیج. نہ ناریوں میں سے نہ نوریوں میں سے، میں بھی خاکی ہوں وہ بھی خاکیوں میں سے منہم. اس لیے اہل نظر نے کہا اپنے خاندان اور اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے لیے اللہ سے خیر مانگنا یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے، سیلفش ہونا نہیں ہے. جب آپ عالم انسانیت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں تو اپنے گھر کے لیے بھی مانگیے. یا تو دینے والے کے پاس اتنا تھوڑا سا خزانہ ہو
کہ آپ اپنے گھر کے لیے مانگیں گے تو اور کسی کے لیے نہیں بچے گا؟ جب دینے والا رب العالمین ہے جس کے خزانے کی کوئی حد ہی نہیں، تو پھر سب کے لیے مانگتے ہوئے اپنے گھر کے لیے بھی خیر مانگیے اس سے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے اپنا رسول عطا کر، اپنا رسول مبعوث فرما، وہ جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ میں وہ امام الانبیاء والمرسلین اپنی اولاد میں سے مانگتا ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے بندوں پر قرآن کریم کی آیات پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بنائے گا۔ یہ تین شعبے ہیں نا۔ سیدنا ابراہیم نے عرض کیا انک انت العزیز الحکیم، مانگتا تو ہوں تجھ سے لیکن عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو۔ اگر میری طلب میں، اگر میری التجا میں کوئی ترمیم ضروری سمجھے تو اپنی حکمت کے مطابق وہ کمی پوری کر دے۔ وہی کمی اللہ نے پوری کی۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ محسن اعظم جل جلالہ، وہ محسن اعظم جس نے ان پڑھوں میں استاد اور ان پڑھوں میں معلم بھیجا، جس نے اس پر اللہ کی آیات تلاوت کی ہیں، پھر انہیں پاک بنایا ہے، پھر انہیں تعلیم دی ہے کتاب و حکمت کی۔ سرگودا والوں، خلیل نے تزکیے کی بات بعد میں کی، تعلیم پہلے۔ اللہ نے تزکیے کو پہلے رکھا، تعلیم بعد میں۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں۔ تزکیے کے معنی ہے پاکیزگی، تطہیر، حیوانیت پر انسانیت کو غالب کرنا، مادیت پر روحانیت کو غالب کرنا۔ فطرت بھی یہی ہے، فطرت بھی یہی ہے۔ آپ دودھ بعد میں ڈالتے ہیں، برتن پہلے صاف کرتے ہیں۔ اگر برتن صاف کیے بغیر دودھ ڈالا جائے تو اچھا دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جانوروں والا دودھ جب خراب ہوتا ہے تو اس شکل میں خراب ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اور اس ظرف میں علم کا دودھ جب خراب ہوتا ہے تو اس میں تکبر کی بو پیدا ہو جاتی ہے، غرور، انانیت، رقابت اور حسد کی اور خود نمائی کی بو پیدا ہو جاتی ہے، انانیت کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔
اس لیے رب العالمین نے فرمایا وہ معلم کامل جو امیین کو قیمتی بنانے آیا، جو ان پڑھوں کو زمانے کا استاد بنانے آیا، وہ پہلے تلاوت آیات کرے گا۔ تلاوت آیات سے دل و نگاہ کی دنیا میں حرارت پیدا ہوگی، یعنی لوہا گرم ہوگا۔ تلاوت آیات سے لوہا گرم ہوگا، پھر تزکیے کے ہتھوڑے سے زنگ کاٹے گا، پھر جب دل تیار ہو جائے گا تو اس میں علم کا دودھ ڈالے گا، پھر ابو بکر صدیق بن جائے گا، پھر عمر فاروق بن جائے گا، پھر عثمان ابن عفان بن جائے گا۔ ایک تو آپ نے ناروں کو اتنا سستا بنا دیا کہ اب ان کی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ اے کاش کہ آپ انہیں سنبھال کے رکھیں۔ ناراض نہیں ہے، ویسے اگر آپ کا شوق ہے تو لگائیے، یہ میں روک نہیں رہا آپ کو، لیکن اگر آپ انہیں سنبھال کے رکھیں اور ٹھیک وقت پہ لگائیں پھر کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اب اس کو آپ نے اتنا عام کر دیا کہ آپ نعرے لگاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ نعروں کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ میری بات کو توجہ سے سنیے۔ ایک عرصے کے بعد آیا ہوں، وہ بھی پتہ نہیں یار لوگوں نے کیسے مجھے گوارا کر لیا۔ طبیعت خراب صحیح، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا تو ہے نا مجھے۔ آج علم تو بہت ہے دوستوں، لیکن وہ اخلاص نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے، تسلح بہت ہے۔ علم اور تکبر کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد، رقابت، تکبر، غرور اور انانیت یہ نفسانیت کی پہچان ہے، معرفت کی نہیں۔ جہاں علم آئے گا وہاں حلم ضرور آئے گا۔ اور وہاں ساتھ میرے عزیز دوستوں، علم تو وہی ہے، قرآن بھی وہی، لیکن صرف برتن وہ نہیں ہے۔ بارش تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہے کہ جہاں بارش کے برسنے پر پھول مہکتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، اور ایک زمین وہ ہے کہ اسی بارش کے برسنے پر بدبو اٹھتی ہے، غلاظت پھیلتی ہے۔ بارش کا وہی قطرہ جو منہ کھلے سیپ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ یہ بارش کے قطرے کی بات نہیں ہے، ظرف کی بات ہے۔ قرآن کریم کو بھی ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ میں ربیع الاول کے پہلے عشرہ میں فراز کے سفر پہ تھا۔ وہاں ایک نو مسلم نوجوان میرے پاس آیا، میں سمجھتا ہوں بمشکل 21-22 سال کی عمر تھی اس کی۔
محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی لشکر کے ہتھے چڑھ گیا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، جب ان کا بس چلا تو انہوں نے اسے جنت کی طرف پھیر دیا۔ پہلے جو تسلیس کے جال میں پھنسا ہوا تھا، اب وہ توحید کا مبلغ ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کوشچن کیا کہ مسلمان اسلام کی تاریخ اولی میں، اپنے ابتدائی زمانہ میں بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت بڑی تعداد کے لشکر پہ چھا جاتے تھے، لیکن آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سہمے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا قرآن بوڑھا ہو گیا؟ اسلام بوڑھا ہو گیا؟ اب اس میں وہ جان نہیں رہی؟ تو میں نے اس عزیز سے کہا کہ نہ قرآن بوڑھا ہوا ہے، نہ اسلام میں وہ جان نہ رہنے کی بات ہے۔ اسلام میں بھی وہی قوت ہے، وہی انرجی ہے، قرآن بھی اسی طرح نوجوان ہے، بس درس بدل گئے۔ وہ کام کے مسلمان تھے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ وہاں اخلاص زیادہ تھا، اب یہاں تصنع زیادہ ہے، بناوٹ زیادہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نبھا رہے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ کسی طرح نبھ جائے، ادروائز شاید ہم بارڈر کراس کر چکے ہوتے۔ کہاں تو 313 کا پوری طاغوتی قوتوں کو للکارنا، اور کہاں آج 1.25 ارب ہونے کے باوجود مسلمانوں کا سہما رہنا۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اس دور کا مسلمان اور اس دور کے مسلمان میں یہ فرق ہے کہ اس دور کا مسلمان مجاور بن گیا ہے اور اس دور کا مسلمان سراسر مجاہد تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے طبقہ نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، پوری امت مسلمہ نے نہیں، ایک چھوٹے سے طبقہ نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کا دماغ درست کر دیا، روس کی طبیعت صاف کر دی مسلمان کے ذوق جہاد میں۔ لینن کا وہ مجسمہ کہ جس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اسے اتار کے زمین پہ پٹھا اور جوتے مار کے اس کے دجل و تلبیس کا اعلان کر کے کہا روس کی قوم نے کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیرا ماٹو، تیرا سلوگن، تیرا فارمولہ سب کچھ جھوٹا۔ ایک چھوٹے سے طبقہ نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ آپ سوچئے اگر پوری ملت اسلامیہ جہاد کے راستے پہ آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر سپر پاور امریکہ ہوگا یا مسلمان ہوں گے؟ اور آہستہ جواب دیجیے اور اپنی زندگی کا مظاہرہ فرمائیے، مسلمان ہوں گے۔ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، آپ کا یہی مقام رہ گیا ہے۔ لیکن امریکہ آنے کیوں دے آپ کو جہاد کے راستے پر؟ وہ اتنا بے خبر تو نہیں ہے؟ اس نے مستقل ایک لابی بنا رکھی ہے اس کام پر، لمبے لمبے جبوں والے، موٹے موٹے ساؤنڈ والے۔ عام علماء کی داڑھی اتنی سی ہوگی، لیکن امریکہ کے ایجنٹ جو ملا ہوں گے ان کی 1.5 فٹ داڑھی ہوگی۔ ہاں، چمکتے ہوئے جبے ہوں گے اور چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، کیونکہ عام آدمی کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ صاحب چہرہ بڑا روشن ہے یا نور ٹپک رہا ہے، نورانی چہرہ ہے بالکل۔ اب ہر وقت وہ 5 اور 7 اسٹار ہوٹلوں میں رہے اور چرغے اڑائے، چہرہ تو چمکے گا اس جانور کا۔ محنت کا راستہ اختیار کرے اگر وہ،
رزق حلال کمانے کے لیے محنت کش بنے، پتھر کوٹے، مل میں اور فیکٹری میں کارخانے میں کام کرے، پھر دیکھیں گے کیسے چہرہ چمکے گا، تو پھر اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ بعض حضرات کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے معنی یہ ہے کہ ماتھے پہ ان کے وہ بن جاتا ہے، وہ محراب بن جاتا ہے۔ حالانکہ سیماہم فی وجوہہم کے معنی یہ نہیں ہے۔ یہ ماتھے کے محراب کی تو کہانی ہی عجیب ہے یار۔ نماز پہ ٹوٹی پھوٹی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ نہیں بنتا۔ یہ اکثر سیاسی لوگ جو ہیں وہی بنا لیتے، پتنی گرم توے پہ رگڑ رگڑ کے بناتے ہیں، معلوم نہیں کیسے بناتے ہیں۔ یہ جو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شب کی تنہائی میں اللہ کے حضور ان کے سجدوں کا نور ان کے چہروں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چمڑی سفید ہو جاتی ہے ان کی۔ چمڑی کا سفید ہونا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے معنی نہیں رکھتا، بلکہ چہرے پہ ایک کشش آ جاتی ہے، چہرے بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ملکیت ہے، چاہے وہ رنگت میں بلال حبشی کیوں نہ، لیکن چہروں سے سعادت ٹپکتی ہے، ثقافت نہیں۔ مہکار آتی ہے، پھٹکار نہیں۔ چہروں سے مہکار آتی ہے، پھٹکار نہیں۔ تو کیا کر رہا تھا میں؟ جہاد کا راستہ نہیں اختیار کرنے دے گا سامراجی بابا۔ ایک پلان ہے، مستقل پروگرام ہے اس کا کہ مسلمان میدان کا نہ رہے، قبرستان کا ہو جائے۔ وہ قوم جس کے جھنڈے بدر و احد میں لہراتے تھے، وہ امت کہ جس کے پرچم یرموک، تبوک، قادسیہ اور مدائن کے محاذوں پر لہراتے تھے، آج اس کے پرچم قبروں پر لہراتے ہیں۔ درختوں پہ لہراتے ہیں، یا قبروں اور درختوں پہ لہراتے ہیں اور یا پھر سیاست کی نظر ہو گئے۔ اقبال نے کہا نا، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، سفے کج دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ سفے چوری اور نماز میں کھڑا ہے لیکن دل مارکیٹ میں اشیاء کے بھاؤ یاد کر رہا ہے نماز کے دوران، اور سجدے بے ذوق۔ وہ زمینیں زیر زمین چلی گئیں کہ جنہیں بوسہ دینے کے لیے سجدہ گاہ تڑپتی تھی، دھرتی انتظار کیا کرتی تھی کہ یہ کب جھکے گا میرے سینے۔ اب ہم یوں سجدے کرتے ہیں کہ جیسے بھاگ رہے ہیں۔ بعض علماء حضرات رکوع کے بعد کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سجدے سے اٹھ کر، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی دیر سجدے میں رہے اتنی دیر قاعدے میں رہیں، لیکن وہ اٹھنا تو کہاں، بس یوں اٹھایا سر اور واپس۔ کرایہ کی نماز جو ہوئی خلوص کی تو نہ ہوئی نا جی۔ میرے عزیز دوستو، میں اب یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اسلاف نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی تعلیمی اداروں میں کہ قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے والوں کی اخلاقی تربیت اتنے اعلیٰ پیمانے پہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر تکبر، غرور، انانیت اور نفسانیت نہ رہے۔
وہ عاجزی، تواضع اور انکسار کا پیکر بن کر جائیں۔ عزیز دوستو، دوسری آیت کریمہ جس کا میں نے تمہید میں سہارا لیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری ساعات میں اترنے والی آیت ہے، جس میں حق تعالی نے تکمیل دین کی بشارت دی ہے فرزندان اسلام کو کہ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری سنائی اور یہ خوشخبری دی کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات منتخب کر لیا۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے نزول پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، مان کے ہوئے، خوشی کی بات تو تھی کہ دین کی تکمیل ہوئی، نعمتوں کا اتمام ہوا، اسلام کو اللہ نے ضابطہ حیات چن لیا، خوشی کی بات تو تھی۔ لیکن ایک روشن ضمیر اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد مسلمانوں کو خوش دیکھتے ہیں، ایک روشن ضمیر مسجد کے کونے میں اشک بار ملا۔ وہ کوئی اتنا عام آدمی بھی نہیں تھا کہ جس کے آنسوں کو نظر انداز کر دیا جاتا، وہ تو ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی۔ اس کا رونا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قریب آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے، دین کی تکمیل ہوئی، اس پر تو مجھے خوشی ہے، نعمتوں کا اتمام ہوا، اس پر بھی میں خوش ہوں، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات چن لیا، یہ بھی میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ لیکن جس بات نے مجھے رلایا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب میرا محبوب مجھ سے جدا ہو جائے، کیونکہ یہی وہ اہداف تھے، یہی وہ مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کریم سے پوچھوں کہ یہ دین کیا ہے؟ ایسے علماء کرام اس سلسلے میں اگر چوکنے لگوں تو رہنمائی بھی کر دیں، کیونکہ طالب علم سے ہوں، وہ بھی نالائق قسم کا طالب علم، انتہائی غبی، محنت نہ کرنے والا طالب علم۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم سے جیل کی تنہائی میں دو نوجوانوں نے خواب بیان کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے خواب کی تعبیر تو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تبلیغ ہو جائے گا۔ فرمایا، ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ التسلیم کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی آئے، دونوں نے خواب دیکھا، سیدنا یوسف سے تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔
دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں، کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن تعبیر سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ایک حقیقت دل کی گہرائیوں میں اتار لو۔ جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ لینا۔ اس تعبیر کا تعلق چونکہ آنے والے زمانے سے ہے اور آنے والے لمحات کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا تو کہیں تمہیں ذہنی بیماری نہ لگ جائے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں آنے والے لمحات سے متعلق تمہیں خواب کی تعبیر کے حوالے سے بات بتاؤں گا، وہ میرے علم غیب کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کے عطا کردہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو اس نے مجھے مرحمت فرمایا ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ پھر فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ موقع بہت غنیمت جانا سیدنا یوسف نے۔ جناب یوسف نے محسوس کیا یہ متوجہ ہیں، میری بات سننا چاہتے ہیں، خواب دیکھ بیٹھے ہیں بڑا خطرناک، اور انسان کی فطرت ہے جب اسے غرض ہو نا تو بات بڑے غور سے سنتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون، یہ غرض والا جو ہوتا ہے نا، جس کو غرض پڑ جائے وہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو گالیاں بھی دیں، آپ اس کو زجر توبیخ کریں، جھڑکیں، وہ بات بڑے توجہ سے سنے گا، غرض جو پڑ گئی اسے۔ لیکن اگر کوئی مستغنی ہو، اس کو کوئی غرض نہ ہو تو وہ کہاں بات سنتا ہے؟ وقت نہیں ہے جی میرے پاس، میں فارغ نہیں ہوں ذرا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں غرض پڑ گئی ہے، متوجہ ہیں، موقع ہے کہ میں ان کے دل میں توحید اتار دوں۔ جس طرح اس دور کا گدی نشین جب کسی کو غرض مند دیکھتا ہے مرید کو تو کہتا ہے موقع ہے کہ اس کی جیب خالی کر۔ سیدوں کیا پرچیاں آ رہی ہیں مجھے بتائیں تو، وہی بات ہے، وہ کون سی بات ہے؟ میں نے تو وہ بھی نہیں پڑھی، کیا بات ہے؟ سٹی مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے آپ پر پابندی لگی۔ سبحان اللہ، تو پابندی لگائیے بھائی کہ مجھے شہر سے باہر روکنا چاہیے تھا، آپ کو مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھے میرے عزیز سٹی مجسٹریٹ صاحب۔ اب تو میں یہاں آیا بیٹھا ہوں، تو ہمارے چلے گئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اب تو میں یہاں، اگر لوگ مجھے، آپ بھی مجھے یہی کہتے ہیں تو میں چپ ہو جاؤں گے؟ اگر میں نہیں نعرے کی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اصل میں کہ اگر میں بیان نہ کروں اور یہیں روک دوں تو کیا اس سے انتظامیہ کی نیک نامی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یا آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ آپ نے اگر میرا یہاں آنا خطرناک تھا تو مجھے گھر پہ اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ پھر ماشاءاللہ آپ کے پاس پولیس کی کمی تو نہیں ہے نا، تمام راستوں پر آپ کو مجھے روکنا چاہیے تھا گھر سے، شہر سے باہر۔
اب میں یہاں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ پابندی لگائی گئی ہے. بہر آپ کو درس قرآن دے رہا ہوں میں پہلے بھی اتفاق سے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تقریر تو کبھی ہوگی, اور درس قرآن پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے, یہاں مسلمان رہتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جن کی طرف سے یہ بات آئی ہے وہ بھی مسلمان ہیں. میرے عزیز دوستو, اچھا یہ مزے کی باتیں یہی ہوتی ہیں. صرف اس وقت تک میں دنیا کے 70 ملکوں میں گیا ہوں. اس وقت اللہ گواہ ہے کہ کسی ملک میں آج تک پابندی نہیں لگی. عیسائیوں کے ملک میں گیا ہوں, ہندو کے ملک میں گیا ہوں, دہریہ کے ملک میں گیا ہوں, کسی نے آج تک مجھ پر پابندی. یہ رونقیں ساری یہاں ہیں ماشاءاللہ. یہ اسلام کی خدمت جو کرنی ہوئی جی, دیکھو یہ آخر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ریڈیو ٹی وی پر جو اسلام نشر ہو رہا ہے اس پہ پابندی نہیں ہوتی. اور ذرا ان مولویوں سے پوچھیے تو صحیح جنہوں نے کہا تھا کہ اسلام آ رہا ہے اور انہوں نے تعاون کیا تھا, اب جو کچھ ہو رہا ہے ان سے پوچھیے تو صحیح ذرا. تو کیکروں سے آم کا پھل ڈھونڈتے ہو, ببول کے درخت سے آم کھانا چاہتے ہو, وہ بھی میٹھے میٹھے. ہم نے کہا تھا کیکر سے کبھی آم نہیں ملتے, انہوں نے کہا جی ہم دعا کریں گے نا. ماشاءاللہ خوب خوب کھائیے, یہ ہیں آم کے پھل. درس قرآن دے رہا ہوں اور یہ درس قرآن ہوگا, اس میں میری بھی نجات ہے, آپ کی بھی نجات ہے, سمجھے آپ. اور اگر درس قرآن دینا جرم ہے تو اپنا شوق پورا فرمائیے, بندہ حاضر ہے, جہاں لے جائیے. میرے عزیز دوستو, میرے عزیز دوستو, بھائی کارروائی مت ڈالو, کارروائی مت ڈالو. اس لیے میں یاد کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں. آپ کے بھی میں, سنیے میری بات سنیے, یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے یہی ہوگا جو آپ نے پہلے کروا لیا ہے. یہ بھی میرا ذوق نہیں ہے, میں آپ کو کہہ دوں صاف. میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ نعرے لگواتے جاؤ اور بندے مرواتے جاؤ, میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں لاشوں پر لیڈری کرنا بہت بڑی سنگ دلی سمجھتا ہوں. اصحاب و اہل بیت رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میرے 30 سال گزرے پڑے ہیں دوستوں, لیکن میں نے آج تک اپنی قوم کو, اپنے دوستوں کو ایسے راستے پر چلنے کا مشورہ نہیں دیا کہ جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. اس لیے میری بات سنیے. صرف میں نے پہلے کہہ دیا تھا, میں نعروں کا کوئی خاص شوق نہیں ہے مجھے. اگر آپ میری بات سمجھ گئے تو میری خوش قسمتی ہوگی, اور آپ کی بھی میں سمجھتا ہوں اسی میں خوش قسمتی ہوگی. بات سمجھیے. ہاں, اگر آپ نے مولانا کے وہ قاتل پکڑوا لیے ہوتے جن کا نام مرحوم نے زندگی میں لیا تھا, میں نے تو ابتدا میں کہا تھا, پھر اب نعرہ لگاتے ہوئے اچھے لگتے تھے آپ, میں آپ کا منہ چوم لیتا. اب خدا کے لیے گریبانوں میں جھانک کے سوچیے کیا ہوا. میرے عزیز دوستو, دیکھا کہ یہ متوجہ ہیں, بات میری بڑے غور سے سنیں گے تو ان کے دل کی گہرائیوں میں توحید اتار ہے. اور یہ بھی پیش بندی فرما دی کہ چونکہ آنے والے دنوں سے متعلق میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا تو کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا, علام الغیوب نہ سمجھ بیٹھنا. یہ ہے نبی کا احتیاط. دعوت و تبلیغ میں بھی پیغمبر کتنا محتاط ہوتا ہے, آپ اس سے اندازہ فرمائیے. فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, انی
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جیل کے باہر میں ایک ایسی قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کی وفادار نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں بھی اپنا تعارف کرا دوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں تو اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہم اسے ہرگز مناسب نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک بنائیں. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ حسن فکر، یہ حسن نظر بھی اس کے فضل سے ہے. یہ ہماری ذاتی کمال نہیں، اسی کا کرم ہے ہمارے اوپر بھی اور جن لوگوں پہ بھی اللہ نے یہ کرم کیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے دوستوں، اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو اور مجھے بتاؤ کہ سجدہ رب کا ہونا چاہیے یا سب کا ہونا چاہیے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. معبود کئی ہونے چاہیے یا ایک؟ سجدہ سب کا ہونا چاہیے یا رب کا؟ مشکل کشا کئی ہیں یا ایک؟ حاجت روا و کارساز کئی ہیں یا ایک؟ یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس ان آستانوں کے جواز پر. تمہارا ضمیر بھی تمہارے ہر جائی پن پر تمہیں ملامت کرتا ہوگا. کبھی تم نے پوچھا اپنے ضمیر سے او ہر جائیو آگے کیا ہے جی؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. یہ بھی توحید ہے کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تو صدر مملکت نہیں بنتا، اللہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا، اللہ تو خلیفۃ المسلمین. پھر ان الحکم الا للہ کے کیا معنی ہیں؟
معنی یہ ہے کہ دستور اور قانون اللہ کا ہوگا، اس دستور اور قانون کو وہ چلائیں گے جن کی اپنی جسم پر، اپنے وجود پہ بھی اللہ کے قانون کی حکمرانی نظر آئے گی۔ اور آپ خیر، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کوئی حاکم مگر اللہ ہی، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کی جائے مگر کس کی؟ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، ان الحکم الا للہ، قوت حاکمہ بھی وہی، اس کی منشا کو حکمرانی کا حق ملنا چاہیے، دستور اسی کا، قانون اللہ کا، پھر معبود بھی وہی، مسجود بھی وہی، ہر جگہ موجود بھی وہی، علام الغیوب و کارساز و دستگیر بھی وہی۔ پہلے فرمایا ان الحکم الا للہ، پھر فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ جب تک اللہ کا قانون حاکم نہیں ہوگا، جب تک اس کے دستور کو قوت حاکمہ نہیں مانا جائے گا، توحید کے کوئی تقاضے پورے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قوت ہو اللہ کے بے وفاؤں کے ہاتھ میں، اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں، فیصلے کرنے کا اختیار اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور توحید کے تقاضے پورے ہو جائیں، شرک کے دروازے بند ہو جائیں، ناممکن ہے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ مولوی صاحب کیا کرے گا؟ تجھے تو ویسے بھی انہوں نے امپلائیز میں سے بنا رکھا ہے، تنخواہ دار مولوی صاحب کیا کر لے گا؟ اس بیچارے نے تو خطبے میں اگر دو چار تیکھی باتیں کہہ دیں تو ملازمت ختم۔ کمیٹی کے اراکین حضرات کی چشم غضبناک کا سامنا کون کرے گا؟ علماء کرام اگر ہو سکے تو معاشی احتیاج سے نجات حاصل کرو، یہ بھی سیرت سرور کائنات ہے۔ کسب معاش کرو، تجارت کا راستہ اختیار کرو۔ ہمارے اسلاف نے محتاج بن کر زندگی نہیں گزاری۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر عثمان ابن عفان سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر سید عبد القادر گیلانی تک، اور شیخ مجدد الفسانی تک، شاہ اسماعیل شہید تک، میرے اسلاف محتاج نہیں تھے، وہ امت پر بوجھ نہیں تھے۔ انہوں نے زکاتیں لے لے کے گزارا نہیں کیا، زکات دے دے کے سر اونچا کر کے زندگی گزاری۔ معاشی خود کفالت حاصل کرو علماء کرام، تجارت کرو نا،
بلا معاوضہ پھر دین کی خدمت کرو، پھر میں دیکھوں گا مقتدی کیسے آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اب تو جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ امام صاحب پر حکمرانی کرتا ہے، دھونس جماتا ہے، اور امام صاحب بھی جمعے کے دن وہ ڈنڈا لے کے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے یتیم زکات وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور خطبہ یوں بھاگتے بھاگتے پڑھتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ، اور مقتدی بھی اونگ اونگ کے سنتے ہیں کہ کب مولوی صاحب سر سے اتریں گے۔ حالانکہ ہفتے کے بعد مسلمانوں کو گائیڈ لائن دینا ہوتی ہے خطبہ، یا ایسا نہیں کہ بھاگتے بھاگتے یوں ہی اکھڑے اکھڑے لہجے میں پڑھ لیا جائے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ الحمدللہ نحمد رسول بارک اللہ علیہ، پہلا خطبہ ختم، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر الحمدللہ، اور آخر میں ختم اور نماز شروع۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے مسلمانوں کو آپ نے گائیڈ لائن دینا ہے کہ یہ ہفتہ آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کا ایک ایک جملہ فطرت کی آواز ہوا کرتی، اور فاروق اعظم کے خطبے کا جاہو جلال کا یہ عالم ہوا کرتا کہ پوری کائنات متوجہ نظر آتی تھی فاروق اعظم کے ایک ایک جملے پر، روح کائنات سمٹ آتی تھی امیر المومنین کا خطبہ سننے کے لیے۔ تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بات کہاں سے چلی تھی یہ؟ نہیں، یہ جی میں عرض کرتا ہوں آپ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا کے مصداق، آپ تو مجھے ایسا یاد دلائیں گے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہے گا پھر، تو مجھے خود ہی اپنے حافظے سے پوچھ لینے دیجئے۔ پہلے حکومت، فیصلے کی قوت اللہ کے وفاداروں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، پھر شرک کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ مولوی صاحب کیا کرو گے؟ گورنر صاحب ہی چلے جائیں گے قبر پر چادر چڑھانے کے لیے، آپ کیا کر لیں گے؟ وزیر اعظم صاحب ہی جا کے دودھ کی سبیل تقسیم کرنے سے، آپ کیا کر لیں گے مولوی صاحب؟ آپ کی تو یہ حیثیت ہے کہ جلسے کی اجازت ملنا بھی آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، قرآن و سنت کو بیان کرنا ہو اور اس کے لیے آپ کو جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ جی تو دین کیا ہے؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو پھر مجھے بتائیے، ان الحکم الا للہ، اگر ہو سکتا ہے تو آواز ضمیر کی گہرائیوں سے نکالیے، دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اور دوسرا حصہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکومت اللہ کی اور سجدے پھر کس کے؟ جب حکومت اللہ کی ہوگی تو سجدے کس کے ہوں گے پھر؟ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا ہے میرے رب نے کہ عبادت نہ کی جائے مگر اللہ ہی کی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔
زمین کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ سرگودا والو، قیام کس کے گھر کا ہونا چاہیے؟ طواف کس کے گھر کا ہونا چاہیے؟ عابد بن کر انسان قیام کس کا کرے؟ اور مصائب و مشکلات میں مدد کس سے مانگے؟ مصائب و مشکلات میں کسے پکارے؟ مسجود و معبود کون؟ ہر جگہ موجود ہو علام الغیوب کون؟ ذالک الدین القیم۔ جناب یوسف نے فرمایا یہی ہے دین قیم۔ یہ تو جناب یوسف کا خطبہ ہے جو انہوں نے جیل میں ارشاد فرمایا۔ اب سرگودا والوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں صدیق اکبر کا وہ خطبہ بھی آپ کو سناؤں جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا۔ کتنی عجیب بات! ربیع الاول میں یار لوگوں نے بہت کچھ کہا، قوم نے بہت کچھ سنا، لیکن اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ میں پرچی نہیں کروں گا، یہ پرچی خطرناک ہوتی۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ربیع الاول میں جلوس وغیرہ نہیں نکالے، انہوں نے دیواروں پر روشنی نہیں کی، دل کی دنیا کو اس کے رسول سے منور کیا۔ بیلنس رکھا انہوں نے، خوشی کا بھی اور دکھ کا بھی۔ سر یہ تو ہے جی، بیٹھے نہیں، اس موقع پہ نہیں جانے دوں گا، اس موقع پہ نہیں جانے دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، پھر میں نے روکا، میری بات سنو، آپ صرف میری بات سنیے، سب ٹھیک ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیں، بالکل ٹھیک ہوگا۔ ربیع الاول میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے ملت اسلامیہ کو، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اور یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ تو ویسے بھی 12 وفات ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے، حسنین کریمین کی سسکیاں برداشت نہ ہو رہی تھی سننے والوں سے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غم کا یہ عالم تھا۔ فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا۔ میرے ابا کی وفات نے اس قدر مجھے دکھی کیا، اس قدر مجھے مغموم کیا کہ اگر ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حسنین رو رہے ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فاروق اعظم ان کے اضطراب کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکف ہو کے پھرتے ہیں۔ فرماتے خبردار اگر کسی کی زبان پہ یہ آیا کہ ان محمدن قد مات، گردن اڑا دوں گا۔ میں یہ جملہ نہیں سن سکتا کہ کوئی کہے رحمت عالم فوت ہو گئے، سر قلم کر دوں گا۔ عجیب کیفیت ہے۔ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ میں جا کر اپنے محبوب کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی اور حضور کی جبین کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا بوسہ لیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، میرے محبوب تیرے حسن کو موت نے بھی نہیں گہنایا، تیری زندگی بھی حسین ہے، تیری موت بھی حسین ہے۔
پھر عرض کیا محبوبم تیری ذات پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں ہوں گی، یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا۔ پھر بات تشریف لائے، فرمایا ابن خطاب علی رسلے کا، بیٹھو۔ فاروق اعظم کو بٹھایا، پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ فاروق اعظم تو کہہ رہے تھے میں یہ جملہ سننا برداشت نہیں کروں گا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا، لیکن اب صدیق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سنیں۔ صدیق کی بات تو حرف آخر ہے نا، کیونکہ یہ معتمد کردار ہے مکتب مصطفی کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، فرمایا ان اللہ عمر محمدا، ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے اپنے محبوب محمد کو مبارک زندگی دی اور جب تک چاہا باقی رکھا دنیا میں، حتی اقام دین اللہ واظہر کلمۃ اللہ۔ عربی سمجھنے والے ہی صدیق اکبر کے خطبے کی فصاحت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ حتی اقام دین اللہ واظہر کلمۃ اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات وفي رواية من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَهُوَ نُورٌ وَشِفَاءٌ۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ترجمہ بھی کرنا ہوگا، جہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ہم۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ میں نہ پنجابی میں نہیں، جو بات ہو رہی ہے اسی پہ گزارا کیجئے، اور یہ اچھی بات ہو رہی ہے، چسکے نہ لیا کیجئے، سمجھنے کی کوشش فرمائیے میرے عزیز۔ آپ کے چسکوں نے تو ٹھکانے لگا دیا سارا کچھ۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا، مبارک زندگی عطا فرمائی، اور رحمت عالم نے بھی اللہ کی عطا کردہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حق ادا کر دیا۔ کیسے حق ادا کیا؟ اللہ کے دین کو قائم کیا، اس کی بات کو ظاہر کیا، رسالت کو پہنچایا، جہاد کیا، اللہ کے دین اللہ کے لیے سربکف تھے اور جہاد میں زندگی گزاری۔
پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا. یہاں ایک ضمنی بات آ گئی ہے ذہن میں, مجھے اجازت دیں گے آپ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو 12 کو وفات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزے ڈالنے کا حکم دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پانی ڈالا گیا. طبیعت میں کچھ سرور آیا, سکون آیا. صحابہ کو جمع کر کے رحمت عالم نے خطبہ دیا. فرمایا مہاجرین سے کہا انصار کا خیال, انصار سے کہا مہاجرین کا خیال کرنا. مہاجرین کی خدمات بتائیں, پھر انصار کا ایثار بتایا, پھر حقوق کی بات کی. وہ جو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا ملخص بیان فرمائے. پھر فرمائے اللہ نے اگر مجھے دنیا میں کسی کو خلیل چننے کی اجازت دی ہوتی تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا. پھر فرمایا دنیاوی زندگی میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا سب کا بدلہ دے چکا ہوں, مگر میرا ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی دے سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا, ایک بندے کو اختیار دیا, چاہو تو دنیا میں رہنا پسند کرو, میں دنیاوی زندگی کے لمحات بڑھا دوں گا جب تک تو چاہے گا. ایک بندے کو اللہ نے یہ چوائس دی, اگر چاہو تو دنیا میں زندہ رہو اور چاہو تو میرے جوار رحمت میں آ جاؤ. صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا جواب دیا؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دوسری بات پسند کی. صدیق اکبر کی آنکھیں پھر برس پڑی. عجیب بصیرت اور تدبر دیا ہے اللہ نے صدیق اکبر کو. صدیق اکبر کی آنکھیں پھر برس پڑی. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ فرمایا یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے اگرچہ کنارے میں اگرچہ اشارے میں رحمت عالم بات کر رہے ہیں لیکن شاید تم سمجھے نہیں, وہ یہ خود ہیں. وضاحت اس لیے نہیں کی کہ شاید تم سے یہ دکھ برداشت نہ ہو پائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہیں اور میرا محبوب مجھ سے جدا ہونے والے. میرے عزیز دوستوں, میں یاد کر رہا تھا کہ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں اٹھا لیا. صدیق اکبر نے فرمایا ثم توفاہ اللہ علی ذالک, لیکن تمہیں بھٹکنے کے لیے تو نہیں چھوڑا اللہ کے محبوب نے. انہوں نے محنت کی ہے, تمہاری تربیت کی ہے, خلوت میں جلوت میں, غم میں خوشی میں, دکھ میں سکھ میں, انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف لمحات میں اللہ کے رسول نے تمہیں قیمتی بنایا. وقت ترککم علی الطریقہ, تمہیں ایسے راستے پہ لگا دیا ہے کہ بھٹکنے کا امکان نہیں. لہذا تم میں سے جس کا معبود اللہ ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی. وہ زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا, لیکن جس نے محمد کو معبود سمجھ لیا تھا وَيَزَعْمُهُ إِلَٰهًا, اطلاع دیتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا. صدیق اکبر نے اپنے انداز میں وضاحت کر دی کہ رحمت عالم ہمارے معبود نہیں, محبوب ہیں. رحمت عالم ہمارے معبود نہیں, محبوب. فاتقوا اللہ ایھا الناس, بس اے لوگوں اللہ سے ڈرو. واعتصموا بدینکم, اور اللہ کے دین کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہو. اور دین کیا ہے؟ اگر آپ اونچی آواز سے کہہ دیتے تو میری تھکان اتر جاتی. دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ واعتصموا بدینکم وتوکلوا علی ربکم، تم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے، فإن دین اللہ قائم، اور توحید کا پرچم اونچا ہے، وَإِنَّ کلمۃ اللہ تامہ، اللہ کی بات مکمل ہو گئی، وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ مَّن نَّصَرَهُ، اور اللہ اپنے وفادار بندوں کا حامی و ناصر ہے، وَإِنَّ کتاب اللہ بین اظہارنا، اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، وَهُوَ نُورٌ وَشِفَاءٌ، وہ اندھیروں میں روشنی بھی فراہم کرنے والا ہے۔ نور کیا ہے؟ قرآن۔ نور کیا ہے؟ قرآن۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن۔ ابھی موریشس میں مجھ سے ایک سوال ہوا، برجستہ جواب آیا اس کے کرم سے۔ میں نے کہا رحمت عالم ہے تو انسان، رحمت عالم کی انسانیت اور بشریت کا انکار کرنا نفس قطعی کا انکار ہے، نفس قطعی کا انکار ہے، رسول اکرم کی بشریت کا انکار کرنا۔ رحمت عالم ہے تو بشر، لیکن بے شر، یاد ہے نا؟ رحمت عالم ہے تو بشر لیکن بے شر ہے تو انسان۔ تو ایک صاحب نے مجمع میں کہا نور ہدایت، وہ میں نے کہا نور ہدایت کی اگر بات کرتے ہو تو پھر صرف حضور نور نہیں، صدیق اکبر بھی نور ہے، فاروق اعظم بھی نور ہے، عثمان ابن عفان بھی نور ہے، علی ابن ابی طالب بھی نور ہے، حبشے کا سیاہ فام بلال رنگت میں سیاہ ہونے کے باوجود نور ہے، پھر تو سارے صحابہ بھی نور ہیں اگر نور ہدایت کی بات کرتے ہو۔ وَإِنَّ کتاب اللہ بین اظہارنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اندھیروں میں روشنی بھی فراہم کرتی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی مہیا کرتی ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر کی زبان پر قرآن کی وہ آیتیں آئیں، فرمایا قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون۔ فاروق اعظم یوں دیکھ بھی رہے ہیں اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، داڑھی سے ہوتے ہوئے آنسو گریبان تک آ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ابو بکر تو بھی یہی کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا صرف میں ہی نہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ، وقال اللہ تعالی وما رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنی نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، آج ہمارا آقا بھی اپنے منصب کی تکمیل اور اپنے مشن کی تکمیل کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلا گیا ہے۔ اب یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے، قدم ڈگمگانے کا وقت نہیں، قدم ٹکانے کا وقت ہے، دیوانہ ہونے کا وقت نہیں، فرزانہ ہونے کا وقت ہے۔ ہم نے غم میں خود کو فراموش نہیں کر دینا، اپنے آقا کی امانتوں کو یاد رکھتے ہوئے رحمت عالم نے جس راستے پہ ہمیں لگایا اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور اگر ہم دین کے تقاضے پورے کریں گے
تو اپنا فائدہ ہوگا. اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے, بس وہ تو شکر کرنے والوں کو جزا دیا کرتا ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور تمام صحابہ بھی غم کی تصویر بن گئے کہ ہاں یہ حادثہ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے قرآن کی یہ آیتیں جب ہم نے سنی تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی, اور بچے بچے کی زبان پر قرآن کی یہی آیتیں تھیں. انک میت و انہم میتون کل شیء ہالک الا نفسہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب یہ مرحلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو نہیں اتارا گیا, اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. پھر جب کفن دیا گیا تو وہ کرتا اتار دیا گیا, برہنگی نہیں ہوئی. پھر نماز جنازہ کی بات آئی تو صدیق اکبر نے یاد دلائی رحمت عالم کی حدیث کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری وفات کے بعد میرے جسم کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دینا کہ سب سے پہلے جبرائیل امین مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر فرشتے پڑھیں گے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑا گیا. پھر صحابہ کرام کی جماعت 10 12 14 15 کی جماعت آتی تھی اور درود و سلام اور وہ دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ وہ کرتی رہی ہے. یہاں امامت نہیں ہوئی. میرے عزیز دوست, اصل بات یہ تھی اس موقع پر صہیونی لابی نے پروگرام بنا رکھا تھا. ہاں یہ بات بھی مکمل کرتا جاؤں کہ نماز جنازہ کے بعد تدفین کا مرحلہ ہے تو پھر وہ حدیث نبوی سامنے آئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفنائے جاتے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں رہنا پسند فرمایا تھا. ازواج مطہرات اور امہات المومنین نے بھی اسے پسند کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں داعی اجل کو لبیک کہا تو آپ کی قبر بھی وہیں تیار کی گئی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تدفین کے بعد ہم سے پوچھا تم نے میرے ابا کو دفن کر دی. ایک دکھی بیٹی اور وہ بھی فاطمہ کو زہرا جیسی اپنے ابا کے متعلق پوچھتی ہے, وہ بھی محمد عربی جیسا, تم نے میرے ابا کو دفن کر دیا. زبان کے بجائے آنسو نے جواب دیا. صحابہ کرام کی آنکھیں برس پڑی تو سیدہ فاطمہ نے ایک جملہ فرمایا کن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے محبوب کے جسم پہ مٹی ڈالی تھی. عجیب کیفیت ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتیں فرماتی ہیں آخری لمحات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے, بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا تو قریب تھی ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیٹی کو. سیدہ قریب ہوئی تو آپ نے کان میں کچھ ایسی بات کہی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی اٹھی, آنکھوں سے آنسو رواں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا اشارہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ قریب ہوئی. آپ نے کان میں کچھ ایسی بات کہی کہ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے لیکن سیدہ فاطمہ مسکراتے ہوئے اٹھی. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ تو ایسا وقت نہیں تھا کہ میں پوچھتی کیا بات ہوئی ہے, لیکن وفات نبوی کے بعد پھر میں نے پوچھا بیٹی اس روز کیا بات ہوئی تھی کہ اسی لمحے آپ رو دی پھر اسی لمحے آپ ہنس دی. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب ابا جان نے مجھے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ یہ تھی بیٹی ہر رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں اور مجھ سے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں صرف ایک مرتبہ, لیکن اس مرتبہ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا, جس سے اندازہ ہے کہ شاید میں اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں اور اللہ کے جوار رحمت میں جانے والا ہوں. تو صبر کرنا ہے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. اس پر میں
افسردہ ہوئی اور میری آنکھیں برس پڑی. پھر دوسری مرتبہ جب ابا حضور نے مجھے بلایا تو میرے کان میں کہا فاطمہ حشر میں پہلی ملاقات تجھ سے ہوگی. تو آنکھوں میں آنسو کے باوجود یہ بشارت بہت بڑی تھی, یہ خوشخبری بہت بڑی تھی, جس کی وجہ سے میں ہنس دی. اصل جو مرحلہ تھا وہ تھا امت کی آئندہ قیادت کے لیے قائد کا انتخاب. یہ بات آپ بڑی متانت سے سنیں گے. میں کہتا تو رہا ہوں ہمیشہ, میں نے کچھ آپ سے سلوگن بھی کہلوائے, لیکن کچھ ہماری پہچان بن گئی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. صہیونی لابی کا یہ پروگرام تھا کہ آئندہ قیادت کے مسئلے پر امت میں تفریق ڈال دی جائے, انہیں آپس میں لڑا دیا جائے. چنانچہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں اس سلسلے کا اجتماع ہوا کہ اب آئندہ قائد کون ہوگا. بعض انصار کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو قائد چن لیا جائے, لیکن وہ جلیل القدر صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اعتماد حاصل تھا, انہوں نے اس مرحلے پر وضاحت کر دی کہ رحمت عالم نے اپنی مبارک زندگی کے پاکیزہ لمحات میں جس شخص کو ہمارا امام پسند فرمایا, اپنی مبارک زندگی میں جس کو منصب امامت پر کھڑا کیا, اسلامک آئیڈیالوجی میں جو عبادت میں امام ہوتا ہے, جو دین میں امام ہوتا ہے, وہ دنیا میں بھی امام ہوتا ہے. تو جس شخص نے رحمت عالم کی مبارک زندگی میں اس امت کو 17 نمازیں پڑھائی ہیں اور خود سرور کائنات نے جس کو اس امت کا امام بنایا ہے, ہمارا آئندہ قائد بھی وہی ہوگا اور وہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی نہیں. چنانچہ صدیق کی قیادت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا. میں یاد کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت دراصل فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کا باعث بنی. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کا وہ علاقہ جہاں پر امت مسلمہ نے صدیقی خلافت و قیادت پر اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے, وہ جگہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے, ایک باغیچہ کی صورت میں. اللہ اگر آپ کو لے جائے تو مدینہ طیبہ میں جا کے وہ دیکھ لیجیے گا. یہ جو مستشفى پاکستان ہے, وہ جو ہے پاکستان ہاسپٹل, اس سے ذرا آپ آگے آئیں گے شارع عبدالعزیز کی طرف تو کونے پر یہ حدیقہ آپ کو نظر آئے گا. یہ وہی جگہ ہے حضرت سعد بن عبادہ کا مکان ہے, سید الانصار کا, جہاں صدیق اکبر کی خلافت و قیادت پر امت نے اتفاق کا مظاہرہ کیا. وہ لمحہ اتنا مبارک تھا, وہ لمحہ اللہ کے نزدیک اتنا سعید تھا کہ امت بھی صدیق کی قیادت میں سرسبز و شاداب ہوئی اور وہ سرزمین بھی آج تک سرسبز و شاداب نظر آتی ہے. اور آج میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سرگودا کے دوستوں, مطالبات ہم آج بھی کر رہے ہیں, مطالبات ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, مطالبات شاید ہمارے آئندہ بھی ہوتے رہیں گے, لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, قیادت جب تک سالے ہاتھوں میں نہیں آئے گی, قراردادیں اور مطالبات جاری رہیں گے, صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے. ختم نبوت کے مسئلہ کو صدیق اکبر کی قیادت میں جس انداز میں حل کیا گیا, اس مسئلے کا حل یہی تھا, اس مسئلے کا حل یہی ہے اور قیامت تک اس مسئلے کا حل یہی ہوگا. لیکن اگر آپ مسئلہ ختم نبوت کا وہی حل چاہتے ہیں تو پھر قیادت کا انتخاب صحیح کیجیے. قیادت کا انتخاب جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں, ابھی آتے ہوئے آج جنگ میں کچھ دیر کے لیے ہم رکے سید صادق حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں, چونکہ ملک سے باہر تھا, مفتی صاحب گواہ ہیں. یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا میرے عزیز دوستوں. یقین کیجئے کہ کارکن میرا سرمایہ ہے, بے پناہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے, لیکن یہ بات میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ 5 علماء کرام کو درندوں نے ڈھونڈ ڈالا.
لیکن آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری نہیں۔ اور معاف کیجیے گا، مولانا مرحوم کی شہادت کے بعد بھی جن ترسیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، میں نے تو پنڈی بھی کہا تھا، پشاور بھی انہی دنوں، کہ یہ توہین ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو نام لیے، موت سے چند لمحے پہلے جو نام لیے انہوں نے برسر عام، انہیں کیوں نہیں شامل و تفتیش کیا گیا؟ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ ان ناموں کو تفتیش میں بھی نہیں لایا گیا، SIR میں بھی نہیں لایا گیا؟ بس ہم صرف ناروں پہ گزارا کرتے رہیں گے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قیادت جب صحیح ہوگی تو فیصلے بھی صحیح ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امت مسلمہ کے لیے 27 مہینوں میں جو بنیاد رکھی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ دور خلافت راستہ کے تمام ادوار میں، خلافت فاروقی، خلافت عثمانی میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئی ہیں، ان سب کی بنیاد صدیق اکبر کی خلافت میں رکھ دی گئی۔ بظاہر 27 مہینے کم سے کم مدت ہے جناب صدیق اکبر کی خلافت کی، لیکن باقی ساری کامیابیوں کی بنیاد یہی بن گئی۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان